عجیب بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو اتنا ٹارچر کر دیں، اتنی زندگی میں اذیتیں دے دیں کہ اس کو پھر کچھ اور سمجھ ہی نہ آئے، اور ہم اس کو جو مرضی کہتے رہیں، جس طرح مرضی کہتے رہیں، مگر وہ ہر چیز کو برداشت بھی کرے اور وہ اپنے صبر کے پیمانے کو لبریز نہ ہونے دے، بلکہ اسی طرح ہماری سنتا رہے اور خاموش ہوتا رہے۔ بالخصوص ان خاندانوں میں، ان لوگوں میں، ان گھروں میں یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، جہاں پر وہ ساسیں جو ہوتی ہیں یا نندیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی بہوؤں کو صرف اس وجہ سے ٹارچر کرتی ہیں کہ بس ہم نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہ بولے۔ مگر ایسا ہوتا نہیں۔ کبھی کسی انسان کا، کبھی کسی شخصیت کا، کبھی کسی شخص کا صبر اس حد تک مت آزماؤ کہ جب وہ اپنی لمٹ سے باہر ہو جائے تو اس کے اندر کا جانور جاگ جائے۔ کیونکہ ایک شریف النفس انسان جتنا شریف ہوتا ہے، جتنا خاموش ہوتا ہے، جتنا وہ طبیعت کا پرسکون ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ خطرناک بھی ہوتا ہے۔ اور یہ بات سمجھاتے ہوئے مجھے میرا خیال ہے کہ کئی دفعہ میں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ خدا را کسی کے صبر کو مت آزماؤ، کیونکہ جب وہ اپنی لمٹ سے آؤٹ ہوتا ہے، جب اس کی لمٹ ختم ہوتی ہے، جب وہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ اپنے اندر کے جانور کو جگاتا ہے، اور جب کسی شریف انسان کا جانور جاگتا ہے تو وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ وہ پھر بخشتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا تو انہوں نے جتنا نقصان کرنا تھا کر لیا، اب میری باری ہے۔ ایسی ہی ایک مثال ایک ایسی خاتون کی بھی ہے جنہوں نے 12 سال برداشت کیا، اپنے سسرال کے ہر ظلم، ہر ٹارچر کو برداشت کیا۔ انہوں نے اس تکلیف، اس درد کو برداشت کیا۔ انہوں نے ہر قسم کی کوشش کر لی کہ شاید یہ گھر والے درست ہو جائیں، شاید یہ مجھ کو اپنی بیٹی مان لیں، مگر مجال ہے کہ وہ ٹس سے مس ہوئے، ان کو اور شے ملتی گئی۔ مگر جب 12 سال کے بعد جب ان کے پھٹی، جب ان کے اندر کا ایک جانور جاگا، جب ان کے اندر کی اصل عورت سامنے آئی، تو اس نے پھر ایک دفعہ ان کی وہ کلاس لی کہ وہ زندگی بھر سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ کیسے ہوا اور کیا ہوا۔ کبھی کسی پر اتنا ظلم نہ کرو، کبھی کسی کے اوپر اتنی طاقت نہ کرو۔ بس یہی کہنا چاہوں گا، کسی کو مجبور مت کرو، کسی کی زندگی کو اتنا بے بس مت کرو کہ وہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ کر جائے کہ آپ بھی سوچ میں پڑ جاؤ کہ کاش میں نے اس کے اندر کے اس جانور کو نہ جگایا ہوتا۔ خوش رہے۔